یہ پرانا والا سیف ہو گیا ہوگا اللہ پاک ہمیں سن رہے ہو، ایک بات اور بھی کہہ دیتا ہوں، انشاءاللہ پیارے اللہ کی کرم سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کی عطا سے، کہ آپ کے مریض جس کو آپ بلڈ دے رہے ہیں ان کو آپ اپنے ادارے میں رکھیں، ان کے ماں باپ کو میرے پاس بھیجیں، اللہ کے فضل سے ان کے ماں باپ کے ذریعے ان بچوں کا علاج ہو گیا، آپ اپنے بلڈ دیتے رہیں، اپنے بچے ادارے میں رکھیں، اپنے پاس بلڈ لگائیں، ان کو ماں باپ کو ایک مرتبہ بھیج دو، کم از کم 10 ماں باپوں کو بھیج دو، 10 بچوں کو، رب نے چاہے انشاءاللہ آدھے بچوں کی شفا ہو، اللہ شفا دینا میرے اللہ کا کام ہے، ہم لوگ محنت کریں گے، اور روزانہ کی بنیاد پہ بول رہا ہوں، ایک بچے کا 5-10 بچے بھیجو، 10 ماں باپ کو بھیجو، 10 آدھے بچے صحیح، روزانہ کی بنیاد پہ، ایوری ڈے، ایک دن میں ایک بچے کا کام، 5 بچے 10 بچے ایک ہی دن میں، سب کا کام اللہ کے بعد 2000، نہ ان کو بلڈ لگے گا انشاءاللہ، نہ ان کو اس طرح کی کسی بیماری میں پڑنا پڑے گا، نہ ان کی زندگیاں ختم ہوگی۔ اگر کوئی بھی میرا بھائی سن رہا ہو مجھے، جن کے بچوں کو تھیلیسیمیا ہے، اللہ کے واسطے مجھ سے رابطہ کر لو، کوئی خرچہ نہیں ہے آپ لوگوں کو، فی سبیل اللہ ہے، رابطہ کر لو، جو کام اللہ ہم سے لے رہا ہے، اثرات کا، جنات کا، بدروحوں کا، ان کے ذریعے بیماری آتی ہے، اثرات کے ذریعے بیماری آتی ہے، جناتوں کے ذریعے، بدروحوں کے ذریعے، کینسر، بلڈ کینسر، فالج، سب کچھ ہوتا ہے۔ آج کی آپ کو میں بات بتاتا ہوں، آج ایک فون آیا ہے میرے پاس، آج لالو کیس سے ایک فون آیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ایک فون لالو کیس سے، کیا ہوا؟ جوان بیٹا اس کا 38 سال کا، جس کا فون آیا اس کا نام ہے اعظم لیاقت آباد، جوان بیٹا اس کا، جوان بھائی، ڈاکٹروں نے آج جواب دے دیا کینسر، کوئی ڈاکٹر ہاتھ نہیں رکھ رہا، انتہائی درجے کا کینسر۔ میں نے معلومات کی،
میں نے کہا بھائی مسائل کیا ہے؟ اس کی بیوی سے میری بات ہوئی، اقرا سے، اس کی بھابھی تھی وہ بچے کی. اسے بولا میرا جیٹ ہے یہ، اور میرا جیٹ جو ہے وہ کینسر ہو گیا ہے. تو سارے زمانے نے اس کو منع کر دیا کہ لا علاج ہے. میں نے کہا میں بھی اب یہی کہتا ہوں لا علاج. میں نہیں کہتا اس کو شفا ہوگی، وہ جائے گا اللہ کے پاس، کیونکہ آپ لوگوں کی اس کے اندر نااہلی ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ سارے معاملات، میں نے بولا بتاؤ، بولا کہ 9 بھائی بہن ہیں یہ لوگ، ایک تھیمیسیلیا کی طرف ایک پہنچ گیا کینسر پہ، دوسرے کو بھی جس سے بات ہوئی اس کو ایک دانہ ہوا ہے یہاں، وہ بھی بولتا ہے آہستہ آہستہ وہ بھی جائے گا. تیسرا بھائی ایک پاگل ہو گیا. 5 بہنیں ہر 6 مہینے ایڈمٹ ہوتی ہے، نفسیاتی علاج ہوتا ہے. ماں کو حاضری آتی ہے، فالج کاٹے گا میرا، میں گھر پہ آؤں گا تمہارا. ماں کو فالج. میں نے بولا مسئلہ کہاں ہے؟ میں نے بولا تمہاری ماں کے ساتھ ہے. یہ میں نے ڈائگنوز کیا کہ ماں کے ساتھ پرابلم ہے. ماں کے، میں نے بولا 9 بچے بیڑا تھا نا کہ 9 بچوں کا. بولا ہاں 5 بہنیں ہیں، 5 بہنیں نفسیاتی مریض ہیں، اور ہر 6 مہینے میں ان کو ایڈمٹ کرنا پڑتا ہے. ایک بھائی وہ بھی پاگل، ایک بھائی کو کینسر، ایک بھائی کو بھی جس سے بات ہوئی آدم، اس کو ایک بولا اس کی بیوی نے میرے شوہر کو بھی لانا ہوگا یا کہیں گال پہ. تو اب میں نے اس کو بولا اعظم کو کہ اللہ کے بندے تم نے زندگی خراب کر. بولا ہماری ماں کو حاضری آتی ہے، سواری آتی ہے اللہ کے ولی کی، بزرگ کی. حالی میں نے اتنا کہا، فون بند کر دیا. حالی میں نے اتنا کہا کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے، ساری چور بنا لی. بولے میری ماں کو قوالی کے اندر حاضری آتی. تو میں نے بولا کیا کیا تم نے؟ علاج نہیں کرایا؟ بولے نہیں، بزرگ ہے. میں نے ٹھوک دی بزرگ نے. اللہ کے ولی کا کیا ہے عورت کے پاس؟ ہاں اللہ کا ولی بزرگ آتے، بزرگ میری ماں کو بزرگ کی سواری آتی. ابے میں نے بولا چور بتا رہی ہے، وہ فون ہی بند کر دیا. اب جس کے 9 بچے برباد ہو رہے ہیں، یہ ہے بھی کون پتا ہے؟ اپنا وہ جو نہیں ہے اپنا چنی بیگم کی جو بیٹی آتی ہے فاطمہ اور اعجاز آتے نا، اس کے اعجاز کے اوپر دوسری منزل پہ رہتا ہے بندہ جس کو کینسر جواب دے دیا. میں نے بولا یہ تو گیا، باقیوں کو تو بچا لو، ابھی تمہاری ماں زندہ ہے. بولے ماں کو فالج چل نہیں سکتی. بولو آپ کے پاس لے آئے. اس کی بہو نے بولا میرے کو اقرا نے. میں نے بولا بیٹا تکلیف مت کر. بولا وہ لاٹھی سے چل پڑتی ہے. میں نے کہا نا میں آؤں. اب میں نے رابطہ کیا تیرے شوہر کو، بول فون کرے، شوہر سے بات کی کہ وہ جو ہے بزرگ نہیں ہے، سارا ٹوپی ڈرامہ ہے اسے فون کر. کرائے کا گھر، 9 بھائی بہن، انتہائی درجے کی غریبی، مر رہے ہیں. کیا بزرگ آ رہا ہے ہمارے؟ ابے بزرگ تو آباد کرتے ہیں، بزرگ کہاں برباد کرتے ہیں؟ اور بزرگ کسی عورت کے ساتھ، اور خدا کی قسم عورتیں بڑا بڑا ناٹک کر رہی، جن کی سواری آتی ہے نا، اس کے ساتھ آنے والا کتے کا بچہ بولتا ہے میں غوث ہوں، میں کلندر ہوں، میں خواجہ غریب نواز ہوں، میں فلاں بابا ہوں. وہ ایک جو علاج کیا تھا نا، وہ جو ایک لڑکی تھی جس کا یہ یہاں سے آیا، یہ اس کی ماں باپ کے اندر کیا بولا، مدینے سے سواری آتی ہے. تھا کون؟ ہندو. کیا علاج میں نے. ہوا کی بیٹی کی ویڈیو دیکھ لے، سارا زمانہ 8 ویڈیو ہے، دیکھے سارا زمانہ. چیلنج ہے میرا. وہ بھی ادھورا چھوڑ کے بات نہیں. جس کے 24 حاضریاں کرائی ہے، 2 دن میں نے رات دن محنت کی. یہ جانما اسی کا ہے دن کا. یہ تم 5 تن کی چادریں اسی کی. اور وہ کتے نے غوث آدم، اس کتے نے بنوائی ہے، ہندو نے، حرامی نے چادریں بنوائی دھوکے کی. یا غوث المدد جلالی سرکار لے کے جاتا ہے اس کو. کہاں لے کے جاتا ہے؟ وہ وہاں ادھر شاہ کی. اللہ وہ ہندو. یار آپ اندازہ کرو کہ ایک لڑکا میمن کا، اس نے شادی کی کسی لڑکی سے، مہاجر. اس مہاجر کی پہلے 8 سال پہلے شادی ہو چکی تھی، اولاد بھی تھی. اب اس نے شادی کر لی جوان میمن کے لڑکے نے، کوارے نے، کیونکہ اس لڑکی کے اور شوہر کے ساتھ اس کے سلام دعا تھی. اور وہ علاج کے لیے اس لڑکی کو خود جاتا تھا شاہ کی ہر جگہ پر لڑکی کے ساتھ. اب کیا ہوا؟ اس نے طلاق دی، اس نے شادی کی.
خیر اپنی جگہ. اس لڑکی کا جو 9 بجے 9:30 بجے میں نے علاج کیا وہ احساس نہیں ہے انسان کو. 9:30 بجے علاج شروع کیا, خدا کی قسم رات فجر کی نماز 4:30 بجے تک لڑکی کا علاج کیا. ٹھیک ہے, اس کے نکالے, پھر اس کو دھاگا ڈالا, اس کو بتا دیا کہ بھائی دیکھ 3 دن اطلاع دینا. ٹھیک ہے, 3 دن اطلاع دینا. یقین کرو شام کو فون آیا کہ میری بیوی سیٹ ہے. رات کو 9:30 بجے فون آیا, بابا مسئلہ ہو گیا. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ بابا وہ تو کیچی لے کے اپنے آپ کو مار رہی ہو, مجھے میرا گلا دبا رہی ہو, میرے کو چھری دکھا رہی ہے, کیچی دکھا رہی ہے, جان سے مار رہی ہے. ابھی میں نے بولا جلدی سے بتا ایڈریس کیا ہے اور بھیج میرے کو لائیو لوکیشن. کہاں ہے تیرا گھر؟ پتا چلا کامران چوڑ کی میری بیٹی کے گھر کے آگے کھڑے ہو. میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں اس کا علاج رات کو میں 10:30 بجے سے پہلے اس کے گھر پہنچ گیا اور 8:30 بجے تک صبح تک علاج کرتا رہا, متوات تک. یہ 2 دنوں میں 24 حاضریاں کرائی. اس کے باپ کے اندر 15 سال کا جوان لڑکا تھا اور اس کے باپ کو کسی ہندو نے پکڑا اور بولتا ہے میں مدینے کی سواری. کوئی گلستان جوڑ میں مزار ہے, وہاں پہ اس نے حاضری دی اور وہ بابا بن گیا. اس کا باپ اسے ہندو نے بابا بنا دیا مرے ہوئے. اب 24 حاضری جس کی میں نے کرائی ہے. 8:30 بجے تو محنت کرنا, پوری رات کسی کے گھر میں بیٹھنا کم ہے. اچھا اس دن میرے گھر میں فیمیگیشن ہو رہی تھی تو سارے گھر والے سسرال میں تھے. تو میرے کو بولا آپ آ جاؤ. میں نے بولا میں نہیں آ سکتا, میری مجبوری ہے, علاج ضروری ہے. تو میں نے کیا کیا کہ میں نے کہا, میرے کو بولا آپ کب آؤ گے؟ میں نے کہا صبح ہو جائے گی. بولا صبح ہو گے, سب سوئے ہوں گے, ڈسٹرب ہو گے. میں نے کہا میں آؤں گا ہی. خدا کی قسم میں 3:30 بجے تک 4 بجے تک 3:30 بجے تک یہ میاں بیوی ایک کمرے میں, دوسرے کمرے میں سویا وہاں پہ. صبح 8:30 بجے علاج کرنے کے بعد میں سویا. میں نے کہا جب میں اٹھ جاؤں گا تو میرے کو بتا دینا. میں اٹھا, نہ چائے نہ ناشتہ, 1 2 3 آؤٹ ان کے گھر سے چلا. پھر اس کے بعد 2-3 دن تک رابطہ رہا. اس کے بعد دونوں میاں بیوی پتہ ہی نہیں کہاں ہے, کوئی فون نہیں, کوئی رابطہ نہیں, کوئی بات چیت. بولے بابا یہ چادریں وادریں یہ سب اسی نے بنوائی, جلالی لکھوایا یا غوث اعظم میں. میں نے بولا کیا کروں؟ بولا آپ اپنے آستانے پہ لے لگا. اب وہ لڑکی کا اس لڑکے کا کوئی پتہ نہیں. میری بھی عادت نہیں ہے پیچھے پڑنے کی, پیچھے لگنے کی عادت نہیں ہے. لوگ سمجھے اچھا اس لڑکی کے 3 مہینے ہوئے اس کی شادی کو اور 8 سال اس کی شادی پہلے والے چھوڑ دی, اولاد اس کو نہیں دی. اب جوان لڑکی ہے, اب میں پیچھے لگوں گا, بولے گا پتہ نہیں اس بڈھے کو کیا انٹرسٹ ہے. مشتاق میں کسی کے گھر پڑھوں, سمجھ میں آ رہی ہے. وہ جوان لڑکا ہے, جوان شور ہے, اکیلی. اچھا وہ اللہ کا بندہ اپنی ماں باپ کے ساتھ نہیں رکھتا اپنی بیوی کو, الگ کرائے کا 18,000 کا مکان لے کے انہیں رکھا ہوا ہے. کہاں کون سی میں نے بتایا جگہ؟ اب وہ عورت ذات رات اکیلی ہوتی ہے گھر میں, شور کام پہ چلا جاتا ہے. اب میں کسی کے پیچھے لگوں تو آدمی سوچتا ہے یار کہ یار اس کو کیا انٹرسٹ ہے, ہمیں علاج کرانا ہوگا, ہم رابطہ کر لیں گے. اب وہ کہاں ہے, کیا ہوا, اللہ کا مجھے کوئی پتا نہیں. رپورٹ نہیں, علاج کیا, 24 حاضریاں کرائی ہیں آپ 2 دن. رپورٹ تو تھی نا. اس کے بعد تو میں بولا تو 3-4-5 دن کے بعد تو ایسے غائب ہوئے. بولے یار ماں کا مسئلہ ہو گیا تھا, ماں کے گھر ماں کی بیمار ہو گئی تھی, یہ ہو گیا تھا, وہ گھر ماں کے گھر ہو گئے, سب چیزیں صحیح ہے لیکن یہ علاج انکمپلیٹ تھا اس کا. ابھی اس کے باپ کے بھی علاج ہونے تھے. اس کے باپ کے اندر سے ہی پکڑا تھا نا, دشمن پکڑے تھے اس کے باپ کے. یہ دشمن تھا, یہ بولتا ہے میں اس کو جان سے مار دوں گا. جس سے چادریں بنوائی نا اس کا دشمن تھا لڑکی کا, وہ اس کے باپ کا دشمن تھا. بولے اس کے باپ نے میری پوری فیملی کو مار ڈالا, میں اکیلا بچ گیا. کیا بولتا ہے؟ میری پوری فیملی ماری اس کے باپ نے. اور اس کے باپ نے نہیں, اس نے ماری ہے جو اپنے آپ کو کہتا ہے میں مدینے کا. آپ ویڈیو تو دیکھو, 8 ویڈیو بڑی زبردست. بابا کی بیٹی نام ڈالا. تو بھائی میں تو میری بات سنو, میری طبیعت نہیں ہے, میں پیچھے نہیں لگتا ہوں. کیا میری عادت نہیں ہے پیچھے پڑنے. یہ تھے بھی سینے والے کو 3 سال سے بول رہا ہوں, مجھے بلا لے بھائی, موقع دے دے, میرے پاس آ جا. میں آنے کو تیار ہوں. تیرے ادارے میں بیٹھ کے میں بولتا ماں باپ سے ملوا, بات کرا, خیر ہو جائے گی.
بھائی تھیمیسیلیا کا علاج کر لیا, کینسر کا کر لیا, بلڈ کینسر کا کر لیا, فالج کا کر لیا. جو بھی اثرات والا کام ہے, میں آپ کو پوری دنیا کو یہ بات کہتا ہوں کہ جو بھی اثراتی کام ہے ہم سے کروا لو. میڈیکل کام میرا باپ بھی نہیں کر سکتا, بات صاف ہے. اللہ کرا دے اس کی مرضی. میڈیکل علاج اگر میرے بس میں ہوتا تو میرا اپنا پوتا معذور نہیں ہوتا. میں بات صاف کرتا ہوں. جناتوں کا, بگروؤں کا, چڑیلوں کا منجن کسی نے پھیلایا ہے, یا کوئی بابا نے منہ کالا کیا ہے, یا اس نے بیماریاں ڈالی ہیں, یا اس نے تمہارے پتلے گاڑے قبرستان میں, آؤ میرے پاس. میں تمہارے سامنے اللہ کے منہ سے بابا کو بھی ٹھوکتا ہوں. اللہ کی کریمی ہے ہم پہ. لیکن میں بولتا ہوں کہ یار کیا تکلیف ہے لوگوں کو. پھر اللہ کی مہربانی سے اتارے جیب سے سب چیزیں, جیب سے تم سے لیتے کیا ہے؟ اپنا ٹائم, یہ بجلی, یا گھر ور. اچھا گھر والوں سے لڑتا ہوں میں, جن سے لڑ کے میں یہاں علاج کر رہا ہوں. مجھ سے بڑا بیوقوف کون ہے؟ کون پاگل ایسا ہوگا کہ اپنے بچوں سے لڑے, اپنی بیوی بچوں سے لڑے لوگوں کے لیے کہ بھائی مجھے علاج کرنے دو. میری سخت نہیں ہے, میں 25-50 ہزار روپے خرچ نہیں کر سکتا. یہ کرایے کی جگہ لوں وہاں علاج کرو, میری طاقت نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ نہیں میں 25-50 ہزار روپے آستانہ کھولوں گا یا لگاؤں گا کہیں پر, تو پھر لوگوں سے ہی لوں گا نا بھائی. جیب سے کہاں سے دوں گا؟ کتنا کرے گا آدمی؟ ابھی بھی اس وقت بھی میں کم از کم, میرا بیٹا گنواتا ہے مجھے کہ 40 سے 50 ہزار ہر مہینے جیب سے جاتے ہیں علاج کی مدد میں, آستانے کی مدد. اب 4 ہفتے کی بریانی گن لو یار, زیادہ دور کیا جاتا ہے. نہ انڈے سستے ہیں, نہ لیمبو سستے ہیں, نہ اگربتیاں سستی. ساری صرف مقصد کیا ہے کہ اللہ تو راضی ہو. دیا ہوا تو تیرا ہی تو دیا ہوا ہے, ہمارے پاس کیا ہے. اور بھائی جب خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, میری شادی ہوئی تھی تو ہم لوگ 2 کمرے کے گھر میں رہتے تھے. غریب آدمی تھے بھائی. اور جب ہم بچے تھے, یعنی کہ جب ہم 17-18 سال کے تھے, 20 سال کے تھے, خدا کی قسم بس دنیا کرتے تھے. اور ہمارے باپ کے پاس تو موٹر سائیکل بھی نہیں تھی یار, وہ بھی 5,000 روپے کی موٹر سائیکل تو 500 روپے مہینے پہ لیے ایک بار. ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں تھے, سیدھی بات ہے. ہم تو غریب تھے, غریبی ہم نے بہت قریب سے دیکھی ہے. ہاں ہم تو کہتے ہیں بھائی غریب تھے. یہ بھی اللہ کا شکر ہے, ہم غریب نواز ہیں. ہم غریب ہیں اس لیے کہ تو غریب نواز ہے. ہم غریب ہیں اس لیے کہ تو غریب نواز ہے. غریب تو خلقت غریب ہے یار, کون غریب نہیں ہے؟ خلقت غریب ہے. ہاں تو یہ غریبوں کے اندر اللہ تعالیٰ اگر ایمان ہمارا سلامت رکھتے, خدا کی قسم ہماری چیز ہے. میں نے اس کو پتہ ہے کیا بولا کاشف اقبال کو, یہ کیا کہہ رہا ہے. میں نے بولا بے دین آدمی کو سمجھ میں نہیں آئی. جب اس نے بولا نا یہ کیا کہہ رہا ہے, میں نے کہا دیو کا بندہ ہے. پہلے مجھے نہیں پتا تھا. میں نے بولا یہ بات اس نے کی نہیں, کیا کہہ رہا ہے, اس کے کسی جملے پہ جب لکھا ہوا آیا, یہ کیا کہہ رہا ہے, منقبت پڑھ رہا تھا, یہ کیا کہہ رہا ہے. میں نے بولا یہ اللہ کے ولیوں کی بات بے دین کی سمجھ میں نہیں آئی. ہاں تو میں بول رہا ہوں نا کہ بے دین کو سمجھ نہیں آئی. ہاں میں نے کہا سارے اللہ والوں کے سودے ہیں بھائی, اور نصیب کے سودے ہیں, اور یقین کے سودے ہیں. ہاں جہاں سے یہ چادر آئی تھی نا, اقبال بھائی نام تھا ان کا بھی میں نے طالب ہوا تھا. اقبال بھائی ایک ہی بات کرتے تھے, وہ میرے اللہ کے کرم سے میرے والد صاحب سے ملتے تھے, جسامت میں, دبلے پتلے, لمبا قد. وہ ٹیلی فون کے مینیجر تھے. اچانک بابا بن گئے. یہ بھی ٹیلی فون ایکسچینج میں مینیجر, پڑھا لکھا آدمی بابا. انہوں نے دے دیا, شاہ شمس الدین بندگی سرکار نے کام دے دیا. تو یہ ان کے بعد میرا آنا ہے ہر جمعرات کو. تو میں وہ سکندر کو بولا مجھے 6 مہینے کے لیے دے دو, سکندر دے دو. لے لو بھائی. بولے روز آنا پڑے گا. میں نے کہا آئے گا. یہ تحفہ سکندر کو ملا, مجھے نہیں ملا. بولے 6 مہینے تک. وہ سکندر ایسا دیوانہ کہ اللہ کا بندہ 7-8 بجے, 9 بجے, 10 بجے کام ختم ہوتا, کھانا کھا کے سیدھا اقبال پہ. اور خدا کی قسم اس زمانے میں یہ جاتا تھا کہ جس وقت وہاں پہ نازابا پیلی چورنگی پہ گولی مار میں ہوا کرتے تھے, چورنگی پہ جلاؤ, گھیراؤ, مار پیٹ, قتل گاڑ, یہ سارے روزانہ ٹارگیٹ کلنگ میں, اس میں اس میں مار پیٹ, مقتدا کے اس کے اس کے روز مر رہے تھے. تو یہ جاتا تھا, میں نے جا اللہ کے حوالے جا. تو 3-4 بجے سے پہلے نہیں آتا تھا. اقبال بھائی کے بعد 6 مہینے لگائے اسے. اقبال میں نے اس کو چوبھا دیا. بولے ایک شرط پہ دوں گا تو اپنے گھر میں بے فیل ملاد کرے گا. کیوں نہیں کریں گے؟ آئے ادھر سب آئے. اقبال بھائی آئے, اس وقت حیات تھے, میرے 4 دن انتقال ہو گیا. پڑھتا ہوں پھر ان کا وہاں پر قبر ہے ان کی پاپوش, یہ ان کے گھر کے راستے بول پہ آتی, عبداللہ کالج کے سامنے.
میں جب بھی گزرتا سلام پیش کرتا ہوں. اور ہم تو مانتے رہے یار. ارے میرا کیا ایسا کوئی لینا دینا نہیں. میں ان کو جانتا نہیں, نہ میرا بیٹا ان کو جانتا. ہم کو تو پتا چلا یہ آستانہ ہے تو وہاں محفل ہوتی ہے جمعرات کو, تو ہم منقبت پڑھنے نعتیں پڑھنے پہنچ جاتے تھے وہاں پہ. کرم ہونا تھا. یہ چادر آئی, یہ دو اللہ کے ولی نہیں سمجھے گا کوئی. دو اللہ کے ولی چادر کے ساتھ نہیں سمجھے گا. تو بھائی غریب نواز کے ہونے چاہیے نا, خواجہ صاحب کے چشتی اجمیری ہونے چاہیے. قادری کیوں ہے؟ جو دو اللہ کے ولی وہ قادری ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ موہین الدین اور محی الدین دو اللہ کے ولی چادر کے ساتھ ہیں. جہاں چادر گئی وہاں وہ چلے گئے. وہ کہاں سے آئے؟ خواجہ غریب نواز کے منہ سے. دونوں تقریباً ایک ہی شکل دی. اس کی شہادت کس نے دی؟ جس لڑکی کا میں نے علاج یہاں پہ پہلی بار ایک تو میں ادھر نکالا میں حسن بھائی کیا, اور دوسری اس لڑکی کا یہاں علاج کیا جس کے بیٹے کا سر پھٹا ہوا تھا قدرتی, اور جس کے بڑے بیٹے کو نامرد کر دیا تھا ان لوگوں. ٹھیک ہے, پہلی دفعہ حاضری ہوئی وہ لڑکی کی, میں نے باقاعدہ ایسی شکل دیکھی اس کے شور کو دکھائی, مرد پورا. بولتا تھا میں تو 6 سال کا تھا جب سے آج کو اس کا, آج میری 21 سال عمر ہے. صحیح ہے, میں جوان کی بچی. بولے میں یہ دونوں گھر ہمارے تھے, برابر والے گھر میں بھی سیم مسئلہ تھا. وہ سامنے ہی بابا بھی رہتا تھا لالو کے سندھی ہوٹل کے, کچھ نہیں وہی نہیں کام اس کو. تو یہ جو سسٹم ہے نا, اس نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے کو وہ بولے مر جاؤں گی میں اپنے بچوں کے لیے کبھی پوری رات نہیں جاگا. اس کی بیٹے کے لیے پوری رات اس کے گھر میں مصلح کے اوپر بیٹھا ہوں علاج کے لیے, مصلح سے ہٹا نہیں ہوں فجر تک. اس کی بیوی خود نازیہ اور اس کا شوہر, اس کے سسرال, اس کے دادا دادی, اس کے چاچا چاچی, ابھی مار دے گا تیرے بیٹے کو. بار بار آتے تھے, بار بار ہر آدھے گھنٹے میں آ جاتے, بابا معاف کر دو یار, اللہ کے واسطے ہم کو اسپتال لے جانا, ہمارا بچہ مر جائے گا. میں نے کہا چپ مت چپ. وہ بیٹی تھی نا, بیٹی اس کی بیوی جو تھی نا لڑکے کی ماں, اس کا عقیدہ بڑا پکا تھا. ایک تو وہ نعتیں پڑھتی تھی شادی سے پہلے, اس کی بہن ٹی وی میں پڑھتی ہے نعتیں, وہ شادی سے پہلے نعتیں پڑھتی تھی, غوث پاک کی مرکز میں پڑھتی تھی. اس نے مجھ سے بولا, میرے کو حیرانگی جب ہوئی کہ جب میں نے یہ آستانہ اتنا تھا ہاف, پھر ہم نے آگے کیا. جس دن میں نے یہ چادریں ادھر لگائی دھیرے دھیرے لگا, اسی دن دوپہر میں آ گئی اور دوپہر میں اس کا علاج کیا. رات ہو گئی, پھر میں نے یہاں پہ بستر ڈال دیا تھا, اپنا ایک لیٹا رہتا تھا بھائی, یہاں پر گدا ڈالا ہوا تھا, وہاں لیٹا تھا, یہاں سائیں وہاں آ کے سب بیٹھتے تھے. اس نے میرے کو دوسرے دن بولا ابا ابو بولتے تھے میرے کو, ایک بات بتاؤ. بولے کیا؟ بولے یہ آستانہ آپ نے, یہ اتنا تو دیکھا ہوا تھا نا اس نے, یہ جو کل آپ نے آستانہ بنایا ہے یہ مزید آگے بڑھایا ہے, یہ میں نے 2 سال پہلے دیکھا ہے. 2 سال پہلے دیکھا ہے؟ بولا ہاں. میں کیا دیکھا بیٹا؟ بولے میں اپنے بیٹے کے لیے سرکار کو اس بات کے, میری ماں کے گھر میں منہ مبارک ہے, منہ مبارک کے پاس منگوت پڑھتے پڑھتے اور غوث پاک سے مانگتی رہی اپنے بیٹے کی شفا, تو میری لگ گئی آنکھ. اور کیا دیکھتی ہوں کہ 3 لوگ دیکھے میرے. کہاں دیکھے 3 لوگ پتہ ہے کہاں دیکھے؟ اس جگہ. میں نے کہا کیا دیکھا بیٹا نازیہ؟ بولے بابا 2 اللہ کے ولی دیکھے, تقریباً ایک شکل کے اور چھوٹے کا, سفید داڑھی, وائٹ ٹوپی. میں نے کہا ٹھیک ہے, آگے کیا دیکھا؟ اب میں نے ابھی دوپہر میں شام میں یہ ڈیلیٹ ہوتی ہے, اور وہ مجھ سے بولتی ہے کہ یہ میں نے 2 سال پہلے دیکھی چادریں وادریں یا آستانہ آپ کا. یہاں پہ کچھ نہیں بولی, اس پہ بولی کیا ہوا. اس نے بتایا کہ 2 سال پہلے خواب دیکھا, خواب میں نے دیکھا کہ کوئی چاندی کی تشتری, اس پہ کوئی تھا پھل, کوئی چیز تھی چاندی کی تشتری. 2 بزرگوں نے بیچ والے سے بولا. میں کہا بیچ والا کون تھا؟ بولے بیچ والے کا میں نے چہرہ نہیں دیکھ سکی, نہ مجھے نظر آیا, لیکن پورا سفید کپڑے کے اندر تھا. وہ بیچ والا بندہ ہے نا, وہ کپڑے کے اندر تھا پورا. وہ جو 2 بزرگ نے ان کی میری شکل آج بھی یاد ہے. میں نے بولا ہوا کیا پھر اس کے بعد؟ تو بولے وہ تشتری لائے, اور بیچ والے نے, ان 2 نے بزرگ نے بیچ والے کو بولا, بولے یہ اس لڑکی کو دے دو, اپنے بیٹے کو کھلا. غوث پاک نے بھیجا ہے.
نازیہ کو دے دو. اللہ کے ولی فرما رہے ہیں بیچ والے سے, جو دو چھوٹے قد کے, میرے سے چھوٹے قد کے, تو آپ سے سوال ہے بیچ والا کون ہو سکتا ہے؟ کون ہے بیچ والا؟ کون ہے بیچ والا؟ یہ دو چھوٹے قد کے, گھر میرا, تو میرے گھر میں میرے کو بولا جا رہا ہے کہ آپ یہ اس بیٹی کو دے دو, بچی کو, یہ اپنے بیٹے کو کھلا دے, اس کا بیٹا صحیح ہو جائے. وہ بیچ والے کا چہرہ بولا نہیں پتا. میں نے کہا بیچ والا, میں نے بولا نازیہ کون ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا تیسرا انسان اور کوئی نہیں ہو سکتا میرے علاوہ, کیونکہ وہ دو چھوٹے قد ہیں. جیسے میرے ساتھ کا قد چھوٹا ہے, جیسے اور لوگ ہوتے چھوٹے قد ہے, تو بیچ والا میں نے کہا میں ہو سکتا ہوں, گھر میرا, سب کچھ میرا. اور پھر ان بزرگوں نے بولا کہ یہ غوث پاک نے بولا ہے, غوث پاک نے دیا ہے, یہ تشتری میں یہ جو پھل ہے یہ اپنی اس بچی کو دے دو, اور بچی کا بیٹا صحیح ہے. بولے یہ تو میں نے 2 سال پہلے دیکھا. اب میں سپاٹے میں یاد, اس کی اس سے پہلے حاضری ہو چکی تھی, مطلب 2-4 دن پہلے. میں پریشان کی سب ماجرا کیا. اس لڑکی کا عقیدہ یہی تھا کہ میرا بیٹا بھلے مر جائے, علاج آپ ہی کرو. پوری رات انہوں نے کتنی دفعہ آ کے ورگلایا, کتنی بار. اور اللہ کی شان, جب میں نے کہہ دیا کہ میں تمہارے گھر آ رہا ہوں تو آ رہا ہوں, یہ اتنی جلد بازی میں تھے, کوئی 12 بجے ہوں گے, 11 ساڑھے 11 بجے ہوں گے. ہائی روف کا بندوبست کر لیا, گود میں بچہ اٹھایا اور ہائی روف میں ڈال چکے, اور کہاں لے کے جا رہے؟ ہسپتال. اور میں پہنچ گیا. اس سے پہلے بھی اس بچے کو میں اٹھا کے لایا. یہ نہیں ہے تعلیمی باغ کے برابر میں کوئی ہاسپٹل ہے, وہاں پہ وہ جو ہے نا اس کا باپ, وہ KSC میں کام کرتا تھا, تو اس کا چلتا تھا وہاں پہ فری علاج, ایئر کنڈیشن مہاجروں کا کوئی ہاسپٹل ہے تعلیمی باغ کے برابر میں. یا میں غلط ہوں؟ میں وہاں گیا نا, میں وہاں گیا. پہلی دفعہ فون میں بات ہوئی تھی, بولا آپ کہاں ہو؟ میرے کو بولے میرا بچہ دینا ہاسپٹل میں فلاں جگہ. پہلے میں گھر کی طرف جا رہا تھا, تو گھر سے میں نکلا اپنا مینا بازار کے نیچے, پل کے نیچے کھڑا تھا. وہاں سے مجھے جانا تھا سندھی ہوٹلس کا گھر, کو میں دیکھا تھا, پہلی بات چیت کی. میں نے کہا میں آ رہا ہوں. میں نیچے کھڑا تھا وہاں پر اپنا پل کے نیچے, جو کریم آباد کا پل ہے نیچے کی طرف. تو میں نے فون کیا, میں نے کہا بیٹا کہاں ہو آپ لوگ؟ بولا ہم تو گھر سے نکل گئے ہاسپٹل. میں نے کہا بیٹا میں تمہارے گھر آ رہا ہوں ہاسپٹل لے کر. کہاں پر ہو؟ بولا فلاں ہاسپٹل. میں گیا, ایڈمٹ بچہ خدا کی قسم لے کر آیا, اور اپنی موٹر سائیکل پہ اس کو بٹھایا بیچ میں, اور باپ کو بٹھایا پیچھے, اور نازیہ کوئی اور بھی تھے موٹر سائیکل پہ, ایک دعوت اسلامی کا بھی تھا, وہ میرے پیچھے بیٹھا, اور نازیہ کے شوہر نے نازیہ کو بٹھایا, وہ میرے پیچھے بیٹھا. خدا کی قسم موٹر سائیکل, اپنی موٹر سائیکل پہ اٹھا کے اس کو کر رہا ہے. اس کا علاج کیا, پھر اس کی ماں کا علاج کیا, سارے سسٹم کیا. اور اس کے بعد جب میں نے جس دن میں نے پوری رات اس کو لگائی نا, اس دن میں نے ان کو بولا کہ میں آ رہا ہوں. تو اس کے باپ نے اتنی جلد بازی کی کہ اس کو اٹھا کے ہائی روف میں ڈال دیا. اب اللہ کی شان دیکھو, اللہ نے خیر فرمانی تھی. میں موٹر سائیکل پہ وہیں پہنچ گیا, اس کے گھر کی گلی تو دیکھ لی تھی. اب میں نے بولا کیا کر رہے ہو آپ لوگ یار؟ میں گرم ہو گیا. اتنی جلدی کیا ہے؟ خدا کی قسم, ہائی روف میں بیٹا ہوا لڑکا اٹھایا, ہم گھر لے گئے, کوئی علاج نہیں. اور پوری رات بیٹھا رہا. اور اللہ پاک کی قسم کھا لیتا ہوں کہ یہ بچہ جو تھا یہ 2 بچوں سے بڑا تھا, ٹھیک ہے. اور پوری رات میں ان لوگوں نے 4-6 دفعہ تو مجھے چھیڑا ہسپتال. اللہ بار بار آتا, اللہ کے واسطے, کیونکہ اس کے ماں باپ ماننے کو تیار نہیں تھے, اس کے چاچا چاچی ماننے کو تیار نہیں تھے. معاف کر دو بابا, اللہ کے واسطے, ہم کو ہسپتال جانا ہے. بھائی 12 بج گئے, 1 بج گیا, 2 بج گیا, 3 بج گئے, چل رہا ہے سلسلہ. میں علاج کر رہا ہوں, وہ چل رہا ہے سلسلہ. پھر بار بار پیچھے آ جاتے. اور ماں بولتی تھی نہیں یہی کریں گے, کیونکہ میرے کو غوث پاک نے بولا ہے میں یہی کریں گے, میں کچھ نہیں جانتا, میرے بیٹے کا علاج یہ کریں. الحمدللہ اس کے بڑے بیٹے کا جس کو نامرد کر دیا تھا, وہ الحمدللہ اس کی جو نالی ہوتی ہے نا, پیشاب کی نالی, وہ ٹیڑھی کر دی. وہ پتہ نہیں یہاں کہیں سے کچھ پیٹ سے کچھ نالی تھی جس سے یہ پخانا بند کر دیا تھا. آپ بتاؤ, یہ پخانے کی نالی بھی ختم اور یہ نالی بھی سیدھی, اللہ کے فضل سے. چھوٹی بات ہے, چھوٹی بات ہے. بچہ صحیح ہو گیا یار. پھر دوسرے بچے کے پیچھے لگ گئے ہم, 2 بچے مسئلے تھے, اور اس کی ماں 2 ہی بیٹے تھے اس کے. بس اب اللہ پاک نے شفا دینی تھی,
ٹھیک ہے. اب یہ لوگوں کا اس بچے کا میں نے جو منظر دیکھا نا پوری رات, بڑا ڈینجر منظر قسم سے. یعنی کہ ایک بکرا ہے, اس کو کر دیا آپ نے گلا کاٹ دیا اور اس کی رسیاں کھل گئی. میں سوال سوچو, امیجن کرو آپ, بچہ بکرا ہے, بکرا وہ مر گیا, یعنی کہ اس کو ذبح کیا کسی نے, رسیاں باندھ دی. اب ذبح کر دیا لیکن رسی کھل گئی, تو وہ رسی کھلنے کے دوران وہ ہاتھ پہ کیسے مارے گا اور کیسے تڑپے گا بکرا, یہ امیجن کرو. خدا کی قسم بچہ پوری رات ایسے ایسے تڑپتا تھا بار بار, اور وہ چیختے چلاتے تھے مر جائے گا ہمارا بچہ. پھر آخر میں میرے کو یاد پڑتا ہے کہ 4 بجے کے ٹائم میں نے اس کو ڈانٹ دیا. دماغ خراب ہو گیا نا میرا. ایک تو میں کھاتا پیتا نہیں ہوں, اور پوری رات آپ کے پاس میں نے لگائی دی ہے, اوپر سے آپ میری پیچھے لگ گئے. ابے میں نے بولا دیکھ دماغ کی ماں بے نہیں کر, سمجھ میں آ رہی ہے, فجر کی اذان, چپ رہنا. اب بتائیے میرے پاس فجر کی اذان میں تیرا بچہ صحیح ہوگا, اچھا سماج دے دی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ کر رہے. میں نے بولا فجر کی اذان تک چپ ہو جانا, اب نہیں آنا میرے پاس, مجھے میرا کام کرنا, دخل گیری نہیں کر, یہ ابلیس والے کام نہیں کر. تیرے بچے کو کچھ ہو جائے تو میرے کو یہاں سے اٹھنے نہیں دینا. 1-5 فون کرنا, بولے بڈھے نے بچہ مار دیا, وہاں بات ہی ختم ہو گئی, میرا کیس ختم. اس میں کیا ختم؟ وہ بھائی اتنے سارے تم گھر والے ہو, میں کہاں بھاگ جاؤں گا اکیلا انسان؟ تمہارے بیڈ روم سے میں کہاں بھاگ سکتا ہوں؟ پیچھے باہر چوکی دار ہے تمہارے دیو, تمہارا وہ بھائی ہے چھوٹا, اس کی بیوی, باپ ہے, باپ کی بیوی, نیچے ماں باپ رہتے ہیں, اوپر تمہارا باپ رہتا, بھائی رہتا ہے برابر میں, تم پورا خاندان ہے تمہارا. میں کہاں جاؤں گا اکیلا انسان بھاگ؟ وہ بھاگ گیا تو کہاں بھاگوں گا؟ ہریرا میرا بھی, کوئی اللہ نہ کرے میری ذات سے نقصان ہو گیا, مجھے کون چھوڑے گا یار؟ کوئی معاف کر دے گا مجھے؟ کوئی بھی نہیں کرے گا. میں نے آپ نہیں بولا, ایسا گرم ہوا تھا, بار بار میرے کو کام کرنے دو یار. پھر جو اس کو رگڑا دیا, میں نے کہا فجر کی اذان, میں نے دیکھا اللہ اکبر, اللہ اس کا تڑپ لگا. پتہ نہیں کیسے خیال ہے, میں دھاڑے میں کہا فجر کی اذان تک ہاتھ تو بتے نہیں گا. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ انظر علینا یا حبیب اللہ.